ریکارڈنگ. جی شیخ سر صاحب، تو جی بالکل نون ہم کا یہی کیا کر رہے تھے. ماضی بتایا سر، فعل ماضی؟ یہ ہے اصل میں بیسیکلی یہ تھا اسررا یسررو، کیونکہ جب ہم اس کو اسلما یسلمو کے پیٹرن پہ ڈالیں گے نا تو اسررا ہوگا اور یسررو ہوگا، لیکن وہ پھر قواعد کا جو اس پہ اطلاق ہوگا تو اس کے بعد یہ اسرا اور یسرو ہو جائے گا. اور اسرا آگے جو ہے یسرو. تو نون، جی اسی طرح وہ آگے بھی آ رہا ہے تول نون، جی وہ بھی اعلنا یعلنو. اعلنا یعلنو، بالکل ٹھیک ہے جی. وہ بھی اسلما یسلمو کے پیٹرن پہ ہیں جی دونوں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی، جزاک اللہ خیر. تو یہ باب افعال بنیں گے باب اسلام کے پیٹرن سے، ٹھیک ہو گیا. جی بالکل. تو وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ جانتا ہے بذات دلوں کے الصدور، بذات الصدور، صدر کی جمع صدور، سینہ، دل، سینہ. دل. تو سینوں میں جو کچھ ہے، جو راز ہیں، سینوں کے راز، سینوں کے جو کچھ یعنی جو ظاہر نہیں ہے وہ بھی. ذات کا کیا کس کے مطلب ساتھ اس کا سر؟ تعلق ہے؟ تعلنون کے ساتھ. اس کا ذات کا تعلق کیا تعلنون مطلب؟ کے ساتھ، بذات. یہ اصل میں ہم جی نے پڑھے ذات تھے نا کٹھا مضاف لفظ ہے الیہ، سر؟ ہم نے پڑھے تھے مضاف جو بن کے آتے ہیں، مضاف اور مضاف ہم نے پڑھا تھا زو، زو مانے جی والا، اور اسی طرح جی اس جی کی جی. جو ہم مونس کریں گے ذات، تو ذاتو یعنی والی. اچھا 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 اچھا. جی جی تو یہ اصل میں زو کے کیا مؤنث کیا بنے گی؟ زو کی زو مونس ذات زی ہے نا، تھا نا؟ ذات یعنی زو، اور اس کو اگر ذات. بیسیکلی تو جی ذاتو ہے، لیکن کیونکہ یہاں حرف جر آیا بیچ میں شروع میں شروع با، میں. تو بی کی وجہ سے ذاتی ہو گیا یہ. اچھا، یعنی تو یہ زو مؤنث اور بن گیا ذات جو ہے نا یہ ذات. مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. جی جزاک اللہ. اچھا اچھا اچھا، جزاک اللہ جی اب جی. ذاتو. ہاں، اب یہ سوال اس میں یہ آ سکتا ہے کسی کا کہ یہ مؤنث کیوں آیا ہے یہاں پہ. ہاں یہ ٹھیک ہے، ذات الصدور، دلوں والی. صدور جو ہے وہ مؤنث لفظ تو نہیں سر؟ جی جی ہمیں جی بالکل. اسی لیے آپ پہنچ گئے، لیکن غور کریں اور بھی. جی صدور صدور جو ہے مونس تو نہیں ہے، کچھ اور ہے. جمع مکسر ہے، صدر کی جمع صدور ہے نا. جی جی. ٹھیک ہے، اچھا. تو جمع مکسر اگر ہو تو پھر اس مؤنث، لفظ واحد کو ہم مؤنث، کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ واحد مؤنث شو. واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ تو زو یہ جو کا بھی ذاتی، ذاتو بن گیا. جی بالکل جس طرح مجاہد صاحب نے ایکسپلین کیا، یہ ذات مؤنث جو آ رہا ہے، یہ زو والا ورڈ، یہ کیوں آ رہا ہے؟ صدور کی وجہ سے آ رہا ہے، جو جی مؤنث جی واحد کے طور پر ٹریٹ ہو رہا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور بعض عربی جو ہے اس کی وجہ سے وہ ہمیں حالت ذاتی جر. لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا جی، اب یہ دیکھیے، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون. اچھا، یہ لفظ تسرون اور تعلنون جو ہے نا، اردو میں بھی آپ اگر آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو اسرار کا لفظ ایک ہوتا ہے، اسرار، اسرار و رموز جسے کہتے ہیں، وہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، اسرار، چھپا ہوا. ٹھیک ہے. اور تعلنون اعلانیہ کا ورڈ، اعلان سے نکلا ہے نا. یہ دونوں کا اگر آپ دونوں یہ جو افعال ہیں ان کے اگر ہم جا کے مصدر بنائے، مصدر چیک کریں، جی بالکل، تو وہ دیکھیے کیا ہیں، وہ دونوں مصدر جو ہیں وہ ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں. جی جی باب افعال میں تو بہت سارے، کہ باقی ابواب میں بھی، لیکن باب افعال میں بہت سارے الفاظ ہیں اصل میں صحیح جن کے لفظ جو ہے مصادر. اسرار ہے، وہ ہم اردو میں غلطی سے اسرار کہہ دیتے ہیں یا اعلان کہہ دیتے ہیں، تو الف کے نیچے زیر ہے، اعلان، اسلام اعلان نا اسرار. وزن پہ. جی 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 بالکل.
یہ اسرار ہے، یہ اعلان ہے، یہ دونوں الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات بذات الصدور. الصدور. اچھا جی آگے چلتے ہیں. الم یاتیکم، کیا نہیں، یاتیکم آئے. آئی تمہارے پاس، ہم. نبأ، نبأ خبر، بات. خبر. خبر. خبر، خبر، الذین کفروا، نبأ الذین کفروا، ان لوگوں کی نے خبر کفر کیا. جنہوں نے کفر کیا. ہم. اچھا اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے اس پارٹ پہ. من قبل، اس سے پہلے، فذاقوا، تو انہوں نے چکھا، ذائقے کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے نا، ذائقہ. فذاقوا انہوں نے چکھا، وبال امرہم، وبال وہ اردو بال میں بھی بھی اردو استعمال میں ہوتا ہے، ہاں، وبال امرہم، اپنے کاموں کا. اپنے امر کا، اپنے کام کا، اپنی حرکت کا مزہ. مزہ چکھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے ہے عذاب علی. دردناک عذاب. کیا تمہارے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تم سے پہلے، اس سے پہلے؟ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، تو چکھا انہوں نے اپنے کام کا مزہ پھر، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا اب یہ الفاظ دیکھیے، یاتیکم، یہ یاتی کیا ہے؟ ورب ہے، فعل. فعل ہے، اور یہ اوریجنلی کیا تھا؟ آتی. ماضی جو ہے. نہیں، یہ یعنی اگر مضارع میں ہی دیکھیں تو اس کے آخر میں یا تھی ایک. یا تی. جی لم کی وجہ سے یا تی جی بالکل ٹھیک بنتا ہے ہے، نا. جزاک اللہ خیر. لم جو ہے فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو اس میں تھوڑی سی جی تبدیلی کر دیتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے. آخر میں اس کے جزم لگا دیتا ہے. تو یہ لفظ تھا یا تی، یا والا، چھوٹی یا تھی اس میں آخر میں. یا ہدف ہوگا. جب جزم لگی تو وہ کمزور حرف یا جو تھا وہ ڈراپ ہو گیا وہ اور خالی یا تی بچ گیا. جی اور لم کا معنی کیا ہے؟ نہیں. اور اب یہ فعل نہیں. مضارع کو پاسٹ میں لے جائے گا. کیا نہیں آیا یاتیکم تمہارے پاس، مفعول کیا ہوا؟ کم. کم یہ جو ہے. کم ہے، جو ضمیر جی فعل کے ساتھ جڑ کے ضمیر ہے. آتی ہے وہ مفعول حالت ہوتی ہے. ہے. جی جی جی. ٹھیک ہے، تو کیا نہیں آیا تمہارے پاس، یا نہیں آئی تمہارے پاس، کیا نہیں آیا یا آئی؟ نبا. نباؤ، یہ نباؤ کیا ہے؟ بہو. یہ فاعل ہے. اسم ہے، اسم ہے تو جی اسم ہوگا، فاعل تو نہیں. اس کا معنی تو خبر ہے جی بھی یہ اسم، دونوں باتیں درست اسم. ہیں. خبر ہے اس کا معنی، اور یہ اسم ہے. یہاں پہ کیا بن کے آیا؟ یہ مفعول بنا تھا. نباؤ، یہ کون سی حالت ہے ویسے؟ دیکھیے مرفوع ہے. پیش آ رہا ہے نا، مرفوع حالت ہے، حالت جی رفع ہے. مرفوع حالت ہے. اچھا مفعول جو ہے وہ تو پیچھے ضمیر کی فارم میں آ چکا ہے نا، یاتیکم جی جی تمہارے کم. پاس آیا یا آئی، تو مفعول تو آ گیا پیچھے، فاعل نہیں آیا ابھی. کون آیا، فاعل. کیا آیا؟ فاعل. اور فاعل ہوتا بھی حالت رفع میں ہے، تو یہ فاعل ہی ہونا چاہیے. تو کسی نے بھی کہا کہ یہ فاعل لگ رہا ہے. یہ ہے وہ چیز جو آئی، یاتی کا فاعل یہ ہے، اور اسی لیے حالت رفع میں بھی ہے. نباؤ.
तो ये क्या खबर आई नहीं तुम्हारे आई? पास। इसको ये लिखा हुआ इसको नबाऊ है, ये कोई कुरान पाक में भी इसी तरह लिखा हुआ है, लेकिन जब इंटरनेट पे जाके इसको डालते हैं तो वहां पर नबाऊ, वो दूसरा नून बा और अलिफ, नबा यानी इसम जो है वो आता है मरफू हालत में। जी, ये जो मसहफ है ना, सर जो वो जिसे कहते हैं ना ये जी, फॉन्ट, तो उससे कंफ्यूजन हो ये सकती है कि उसके यहाँ ऐसा लिखने लगता है में, जैसे कोई, और इसके ऊपर देखें आगे जबर भी लगा हुआ है इसके साथ। सर वो सूरह 30वें पारे के शुरू में भी थे, अम्मा या तसालून नबा, वो उसमें भी नबाई तो है ना। लजीम वहाँ तो अपनी असल शक्ल में है ना नबा, हाँ खबर, लेकिन यहाँ पर जो नबा हुआ है ना, इससे मुझे कंफ्यूजन ये हो रही थी कि ये कोई, ये क्यों इसमें वाव है फिर उसके साथ अलिफ है, तो सिर्फ नबा क्यों नहीं लिखा। तो मैं इसको सर्च कर रहा था, तो मुझे जब वहाँ पुराने पाक में तो इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ पर भी ये नेट पे आपको मिलेगा वहाँ नून बा अलिफ ही मिलेगा। अच्छा, ये फिर रस्मुल खत होगा ये जो, पता नहीं। जी जी, वो ये शेख सर साहब देखिए ने लिखा है। असल में, इंडो पाक वाला है। हाँ हाँ, असल बात जो है ना वो देखने की ये है कि इसमें जो हर्फ है ना वो है यानी जो इसके जो रूट लेटर्स हैं उसमें आखिर में हमजा है। जी ये जो हमजा है ना, ये लिखने के लिए इसको किसी ना किसी, हमारे उस्ताद कहते थे कि उसको कुर्सी की तलाश होती है। जी तो वो या कभी अलिफ के ऊपर लिखा जाएगा, कभी वाव के ऊपर लिखा जाएगा, और कभी या के नीचे लिखा हुआ नजर आएगा। तो वो जो असल हाँ, हरफ है बिल्कुल ना इसी वो तरह। हमजा ही रहेगा, चाहे वो अलिफ के ऊपर लिखा है, चाहे वा के ऊपर लिखा है, और चाहे वो या के नीचे लिखा है। और आगे जो अलिफ, शेख साहब आगे जो अलिफ लगा है, हाँ, ये अलिफ जो है ये मेरा ख्याल है कि शायद किसी आ, इसकी, ये इसमें रस्मुल खत जो है जो हम पढ़ रहे हैं, जो फॉन्ट है, शायद उसकी वजह से है। क्योंकि ये सर जो हमजा है उसको एक सीट तो चाहिए, ये जो जी दूसरा जी इजाफी अलिफ यहाँ पे लगा हुआ है उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है। तो ये फॉन्ट की वजह से हो सकता है, जो आप कह रहे हैं कि वेब के ऊपर आपको एक जगह पे एक तरह से मिला और दूसरी जगह पे दूसरी तरह से मिला, वो उस वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ओरिजिनल वर्ड जो है वो है नबाऊ। नबाऊ ये क्या है? खबर। हालत रफा। खबर हालत रफा में है। तो क्या नहीं आई तुम्हारे पास खबर? अब इंटरेस्टिंग चीज आगे की है, ये नाबाऊ क्यों लिखा है, नाबाउन क्यों नहीं लिखा, और या अलिफ लाम के साथ क्यों नहीं लिखा हुआ? ये कौन से, ये यानी ये मारिफा है कि नकरा है? इसम जो है वो तो या अलिफ लाम के साथ होगा या फिर तनवीन के साथ होगा ना, अमूमी गौर ये तौर तो भी पे। फिर कर लेके चले, नकरा नबाउल हुआ ना सर, लजीना, कोई भी नबाउल खबर। लजीना क्या है? ये कोई का जी लफ्ज लाने के लिए ये कोई नकरा कोई खबर। इस्तेमाल हो, जी, कोई खबर। अगर तो कोई का लफ्ज हो तो फिर नाबाउन लिखा होना चाहिए ना, तनवीन के साथ आना चाहिए इसे। सवाल ये है कि इसकी ये सर वो तनवीन गायब हो गई है। मजाफ 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 की वजह से तो नहीं आ रहा, क्योंकि मजाफ अल जजाकल्ला और वो खैर, जजाकल्ला खैर, बहुत शुक्रिया जी, आप बिल्कुल पहुंच गए। नबाउल इसीलिए मुजाहिद लजीना। साहब ने कहा कि इसको साथ मिला के पढ़िए अगले लफ्ज के साथ, फिर शायद बात वाजे हो जाए। नबाउल कि लजीना कफरू। जब भी कोई लफ्ज अलिफ लाम के और तनवीन के दोनों के बगैर लिखा हुआ है तो फिर फौरन ध्यान इस तरफ जाए कि ये कहीं मजाफ के। मजाफ तो नहीं बन रहा किसी मुरक्कब इजाफी हम्म, का। तो यहाँ उन पे सब अलिफ लाम भी लोगों नहीं की है, खबर। तनवीन भी नहीं है। तो अब ये गोया के मुजाफ बन रहा है। तो मुजाफ इलैह क्या है? अल्लजीना। अल्लाज़ीना। और मुजाफ इलैह की निशानी क्या होती है? वो तो हालत जर में वो होता है। लेकिन ये वो है ना सर, जो जमीर है ये हालत मबनी नसब होता है। हालत जर सब में एक जैसी होती है, इसमें इशारा की जी, अल्लाजी अल्लाजीना जो अल्फाज हैं ये भी मबनी अल्फाज हैं। ये आपको हालत मबनी है, रफा, हालत नसब, हालत जर में एक जैसे ही लिखे हुए नजर आएंगे। एक जैसे तो मिलते हैं। अगरचे हम कहेंगे कि ये है मुजाफ इलैह, ये होना जेर के साथ चाहिए, लेकिन ये हालत तब्दील नहीं करता इसलिए वैसे ही लिखा हुआ है। मबनी जो तो ये सर वो नबाउल लजीना। जी जी।
مضاف کی کائنڈلی بتا دیں وہ جو 2 ریزنز آپ نے بتائی تھی. ہاں جی، تو آپ یہ دیکھیے مضاف جو لفظ ہے اس میں 2 چیزیں بیک وقت پائی جاتی ہیں. ایک اس کے ساتھ الف لام نہیں لکھا ہوگا اور دوسرا اس کے اوپر تنوین نہیں ہوگی. نارملی اسم جو ہے وہ یا الف لام کے ساتھ لکھا جاتا ہے یا اگر الف لام نہیں ہے تو اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب اسم مضاف بن کے آ جائے یعنی مرکب اضافی میں پہلا اسم بن کے آ جائے تو پھر اب اس کا الف لام بھی غائب اور تنوین بھی غائب. اب تنوین کی جگہ پہ ایک حرکت نظر آئے گی آپ کو عمومی طور پہ رفع کی حالت میں، جیسے بیت اللہ. تو بیت اللہ میں بیتو کیا ہے؟ مضاف. اس میں نہ الف لام ہے اور نہ ہی تنوین ہے، خالی ایک پیش لگی ہوئی ہے، یہ ہے مضاف. تو بیک وقت اس میں الف لام بھی غائب اور تنوین بھی غائب. اسی لیے یہاں پہ بھی نباؤ جو ہے یہ نہ الف لام کے ساتھ نظر آ رہا ہے اور نہ ہی تنوین کے ساتھ نظر آ رہا ہے. تو اب یہاں سے سوال اٹھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ دیکھنے میں بغیر الف لام کے اور بغیر تنوین کے جو لفظ نظر آ رہا ہے، یہ پہلا دھیان جو ہمارا جانا چاہیے کسی ایسے لفظ کو دیکھتے ہوئے وہ اس پہ جانا چاہیے کہ یہ کہیں کسی مرکب اضافی کا مضاف نہ ہو. اب مرکب اضافی کے مضاف کو یہاں تک اگر ہم پہنچ جائیں تو اب ساتھ ہی ہم اس سے اگلے لفظ کو دیکھیں گے کہ اچھا اگر مرکب اضافی کا مضاف ہے تو جو اس کا اگلا لفظ ہے یعنی مضاف الیہ وہ حالت جر میں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ ہمیں اللہ زینہ حالت جر میں نظر نہیں آیا، لیکن پھر ہم فوراً اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ اللہ زینہ تو لفظ ہی ایسا ہے جو مبنی ہے، حالت جر میں بھی یہ زیر قبول نہیں کرتا، یہ ایسے ہی لکھا جائے گا. تو اگرچہ یہ اللہ زینہ لکھا ہوا ہے لیکن اپنی پوزیشن کے اعتبار سے یہ مرکب اضافی کا دوسرا اسم یعنی مضاف الیہ ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ نبأ مضاف ہے، الذین مضاف الیہ ہے، اور یہ ملا کے مرکب اضافی بنا رہے ہیں. جزاک اللہ سر، تھینک یو. تو نبأ الذین کفروا، ان کی خبر جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قبل پہلے. اب یہ من قبلو کو دیکھیے، من جو ہے یہ حرف جر ہے اور قبلو جو ہے یہ حالت رفع میں ہے. تو جس طرح یہ آپ نے بتایا تھا نا لفظ اس میں قبلو اور مکان بعدو جو ہیں یہ اسی طرح ہی آتے ہیں، جب مضاف الیہ میں آئیں گے تو زیر آئے گی نیچے. اس کا سر معذوف ہے. جی جی دوبارہ بتائیے گا. اس کا سر وہ جو نیکسٹ ورڈ وہ معذوف ہے، چھپا ہوا ہے. جی بالکل مضاف صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی جی وہ کہتے ہیں قبلو جو ہے نا، اگر وہ فرض کریں یعنی یہ وعدو اس میں نا اس کے اندر اگر نہ ہونا مضاف الیہ تو پھر تو یہ اسی طرح رہے گا، لیکن اگر مضاف الیہ ساتھ آ جائے نا تو پھر وہ آ جائے گا، حرف وہ جر میں بھی چلا جائے گا. تو کیونکہ یہاں بھی آپ نے جی صحیح کہا کہ محفوظ ہے یا نہیں ہے مضاف الیہ، اس لیے یہ من کا اثر نہیں لیا اور قبلو ہی رہا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. یہ بڑا یعنی انٹرسٹنگ ہے یہ والا پوائنٹ بھی. آپ دیکھیے لفظ ایسا ہے بعدو اور قبلو کہ یہ آپ کو تنوین کے ساتھ لکھے ہوئے نظر نہیں آتے. اس کا مطلب ہے کہ جب یہ اکیلے بھی لکھے ہوئے ہیں تو یہ گویا کہ کسی کا مضاف بن رہے ہیں، اور جس کا مضاف بن رہے ہیں وہ چھپا ہوا ہے، اس لیے یہ اس حالت میں نظر آ رہے ہیں. اچھا اب جب یہ اکیلے لکھے ہوئے نظر آئیں گے تو پھر حرف جر بھی اگر پہلے آئے گا نا
تو یہ ایسے ہی لکھے رہیں گے، تبدیل نہیں ہوں گے. اور جب یہ کسی کے ساتھ جڑ کے لکھے ہوئے ہیں گے، جیسے قبلی ہی ہو اگر ساتھ اس کے لکھا ہوتا اگر تو من قبلی ہی بولا جاتا، پھر یہ قبل جو ہے یہ حالت جر میں چلا جاتا. تو ہم نے آسانی کے لیے یہ یاد رکھا کہ جب قبل اور بعد وغیرہ جیسے الفاظ جو ہیں یہ اکیلے لکھے ہوں تو پھر یہ حالت جر میں نہیں جاتے، اور اگر یہ کسی ضمیر کے ساتھ جڑ کے لکھے ہوں تو پھر یہ حالت جر میں چلے جائیں گے حرف جر کی وجہ سے. نارملی ان سے پہلے کوئی نہ کوئی حرف جر آ شعیب رہا صاحب ہوتا ہے. وہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں نے کہیں یہ پڑھا کہ یعنی کہ اس کا ایک تو مضاف الیہ موجود نہ ہو، لیکن اگر وہ کہتے ہیں اگر ہم معذوف تو تب کہتے ہیں نا کہ ہے، لیکن یعنی ہمارے ذہن میں کہیں موجود ہے، اگر اس کا مضاف الیہ ذہن میں بھی کہیں موجود ہو نا، اگرچہ کہ لکھا ہوا نہ ہو، تب بھی یہ جو ہے نا یہ مبنی ہی رہیں گے، یعنی پیش کے ساتھ ہی آئیں گے. اور اگر معذوف ایسے ہیں کہ وہ بالکل نہ تو لکھے ہوئے نہ ذہن میں بھی موجود نہیں ہے، تو تب یہ اس طرح سے ہوں گے، یعنی کہ یہ بھی اس کی تشریح میں بتایا جا رہا ہے. یہ کوئی سمجھ نہیں آئی سر، بڑے ثقیل قسم کی یہ گرامر ہو گئی. اچھا، یہ ذرا تھوڑا سا زیادہ وہ ہو جائے گا. وہ کہیں میرا خیال مثال آسانی آئے کے گی، لیے مثال اگر کبھی کہیں سر آئے گی تو ناشتہ پھر بھی یہ نہیں کیا واضح ہوا ہوگا. اور ایسی باتیں کر رہے ہیں. نہیں جزاک اللہ خیر جی. نہیں یہ ذرا تھوڑا سا ہم اس کو آسانی کے لیے ہم نے اس طرح یاد آسان کر رکھا دیں سر. کہ جب یہ قبل اور بعد جو ہے یہ مرکب اضافی کے کمبینیشن میں لکھا ہوگا تو پھر حرف جر آنے کی وجہ سے ان میں تبدیلی نظر آئے گی، اور اگر یہ اکیلے لکھے ہوں گے تو پھر ان میں تبدیلی حرف جر کی وجہ سے بھی نظر نہیں آئے. جیسے یہاں پہ اکیلا لکھا ہوا ہے تو من قبلو ہی رہے گا، قبلی نہیں بنے گا. لیکن اگر یہ قبلو ہوتا کہیں پہ تو من کی وجہ سے قبلی ہی بن جاتا. بس یہ فرق ہے دونوں. تو ابھی کے لیے ہم اتنا ہی اس کو رکھتے ہیں یاد. آیت مکمل کر لیتے ہیں. فذاقوا تو انہوں نے چکھا، وبالا امرہم کیا چیز چکھی، کس چیز کو چکھا، وبال کو چکھا. حالت نصب میں آ رہا ہے نا، حالت نصب میں، تو یہ حالت نصب میں وبالا امرہم بن گیا. سوال پھر وہی آ گیا کہ یہ وبالا جو ہے نہ الف لام کے ساتھ ہے نہ تنوین کے ساتھ ہے. اگر کوئی الف لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے تو فوراً ذہن اس طرف جائے کہ یہ کوئی مرکب اضافی کا مضاف تو نہیں بن رہا، یہ اپنے سے اگلے لفظ کے ساتھ مل کے مرکب اضافی کا مضاف بنا رہا ہے. وبالا امرہم. اچھا اب اس سے اگلا لفظ جو ہے امر، آئیڈیلی اس کو الف لام کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، بیت اللہ. ٹھیک ہے، حالت جر میں ہونا چاہیے، حالت جر میں تو ہے لیکن معرفہ نہیں ہے، الف لام کے ساتھ نہیں نظر آ رہا. کبھی اس کی کبھی آ وجہ جاتا کیا ہے ہے؟ سر معرفہ نکرہ. معرفہ عموماً معرفہ ہوتا ہے لیکن کبھی نکرہ بھی آ جاتا ہے. آ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور وجہ ہے. یہاں کی وجہ کیا ہے؟ امرہم جو ہے یہ بھی تو مرکب اضافی ہے، یہ اصل میں تھا امروہم، جی بالکل بالکل. ان کا امر. تو وبالا امرہم یہ تین الفاظ کا مرکب اضافی ہے جس میں امر جو ہے یہ وبالا کا مضاف الیہ بھی بن رہا ہے اور امرہم میں مضاف بھی بن رہا ہے. بیک وقت مضاف اور مضاف الیہ دونوں رولز کو پلے کر رہا ہے، اس لیے اس میں دونوں کی خصوصیات ہیں. وبالا کے حساب سے یہ حالت جر میں بھی ہے، اور امرہم کو اگر علیحدہ سے دیکھیں تو اس حساب سے یہ بغیر الف لام کے بھی ہے اور بغیر اور تنوین کے بھی ہے. تنوین کے بھی. جی تو یہ وبالا امرہم ایک تین الفاظ کا مرکب اضافی بن رہا ہے، کمپلیکس مرکب اضافی. فذاقو تو انہوں نے چکھا، وبالا امرہم اپنے کام کا وبال، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب علیم دردناک عذاب مرکب توصیفی. تو یہ آج کی 5 آیات جو ہیں ان میں خصوصاً آخری 2 آیات جو ہیں یہ کافی
اس میں پریکٹس تھی کافی گرامر کے پارٹ کی جو ہم نے پڑھا. میرا خیال ہے آج کے لیے ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں. ہم تقریباً 10-11 منٹ اوپر چلے گئے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم یہیں سے شروع کریں گے. کوئی کوشچن اگر آپ کا ہو تو آپ ابھی پوچھ سکتے ہیں, یا کلاس کے بعد آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. کوشش کریں گے کہ ہم اس کو جلدی اس کا جواب بھی دے دیں. اور آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں یہیں پہ. دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک سبحانک اللہم و اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نشہد ان لا لا الہ الہ الا انت نستغفرک نستغفرک ونتوب الیک. ونتوب الیک. جزاک اللہ بہت خیر. شکریہ جی. السلام علیکم.